نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ تھا. آج 17 تاریخ ہو گئی. 2-3 دن کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. میرا تو بس وہی پیغام ہے آپ حضرات کو، اور پہلے اپنے آپ کو، کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا. اس کا جائزہ لیے بغیر کامیابی نہیں ہوگی، نہ ترقی حاصل ہوگی. گزر گئے جتنے دن گزر گئے، امید ہے کہ باقی ماندہ رمضان بھی عافیت و سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. اب 2-3 دن کے بعد جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ پورے رمضان کا خلاصہ اور مغز ہے. اس آخری عشرے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ نجاتم من النار، کہ جہنم سے نجات ملتی ہے اس میں. یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی بدعملی اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، آخری عشرہ ان کی نجات کا عشرہ ہے، جہنم سے حفاظت کا عشرہ ہے. کہ اگر ذرا بھی وہ تھوڑی توجہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس آخری عشرے میں نجات اور حفاظت جہنم سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے اور نجات عطا فرما دیں گے. اگرچہ ہماری اس مادی نظر سے جو دنیا کے اندر پھنسی ہوئی ہے، جو اپنے اس ماحول کے اندر ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ اس سے آگے ذرا بھی تجاوز کرنا گوارا نہیں کرتی، اس مادی نظر میں اگرچہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ نہ کرے کہ جہنم سے حفاظت ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ آخرت کا اللہ مالک غفور الرحیم ہے. ہم تو اپنے آزادانہ زندگی گزاریں گے، خوب نافرمانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، لیکن اس نے بھی تو قانون بنا کر دے دیا ہے تمہیں. اس قانون کا تو کم سے کم لحاظ رکھو. تو اگرچہ اس لحاظ سے اور اس نظریے سے ہماری نظر میں جہنم سے کسی کا آزاد ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن قرآن کریم اسی کو فرما رہا ہے کہ زندگی کی کامیابی اسی میں ہے. انسانی زندگی کی کامیابی یہی ہے. یہ زندگی جو اس نے گزاری ہے اس دنیا میں 60 70 80 90 100 سال کی، یہ زندگی ناکام بھی ہوتی ہے، کامیاب بھی ہوتی ہے. ناکامی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ زندگی جو دنیا میں گزاری، اس کی ناکامی یہ ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے اور جنت سے محروم ہو جائے، اور اس زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اس کی زندگی کامیاب ہے.
چاہے اسے حکومت نہ ملی ہو، کرسی نہ ملی ہو، اقتدار نہ ملا ہو، منصب نہ ملا ہو، مال و دولت نہ ملے ہوں، جائیداد نہ ملی ہو، بنگلے نہ ملے ہوں، اور کوئی چیز دنیا کی نہ ملی ہو، لیکن یہ دو چیزیں اسے حاصل ہو گئیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں اور جہنم سے محفوظ فرما لیں، تو اس کی یہ پوری زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے اس کے خلاف ہوا تو زندگی ناکام ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بارہا آپ کے سامنے عرض بھی کیا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، دنیا کی زندگی قرآنی نقطۂ نظر سے دنیا کی زندگی مقصود نہیں ہے، کیونکہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، ہوا چلی گر گئی، جب تک کھڑی ہے وہ ٹٹی آدمی خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی رکاوٹ کر لی، ایک جھونکا آیا گر گئی، تو یہ تو دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سودا اور دھوکے کا سامان ہے۔ مومن کے لیے ایسی چیز مقصود نہیں ہو سکتی۔ مومن کے لیے مقصود وہ چیز ہو سکتی ہے جو دائمی ہو، ابدی ہو، ہمیشہ کی، وہ مقصود ہو سکتی ہے، کیونکہ مومن عقل مند ہے۔ اگر ذرا بھی ایمان میں غور کرے، اور کافر جتنے ہیں وہ سب کے سب بے وقوف اور گدھے ہیں، چاہے ہم ان کو بڑا عقل مند سمجھیں، عقل مندی نہیں ہے، وہ ان کی مکاری ہے، عیاری ہے، سازشیں ہیں، وہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اور چیز ہے، مکاری، عیاری اور سازش اور چیز ہے۔ مومن میں عام طور پر سازش اور مکاری نہیں ہوتی، کیونکہ مومن جنت کے لیے پیدا کیا گیا، اور جنتیوں کے سلسلے میں حضور نے فرمایا اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ اس دنیا میں وہی ہیں جو بھولے بھالے ہیں، بس جن کو بھولا بھالا دیکھو، دین پر کاربند دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ جنتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا الا ادلک علی اہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ جنتیوں میں کیا اوصاف ہیں ہوں گے دنیا میں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے، اس لیے کہ یہ تو ایسے اوصاف ہیں جن کو حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسرے بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسرے بھی اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر وہ قسم کھا بیٹھیں کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا، وہ مقام ہے ان کا۔ اور ایسے بہت سے ہیں اللہ کے نیک بندے، ڈھونڈو، تمہارے قدموں میں تو نہیں آئیں گے، تمہارے جوتوں میں تو نہیں آئیں گے، ڈھونڈو انہیں مل جائیں گے، بہت ہے، خالی نہیں ہے ایسے، دنیا خالی نہیں ہے، ہمارا کوئی محلہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے۔ اہل الجنت بلہن، ترمذی کی روایت میں ہے کہ جنت کے جو لوگ ہوں گے، جنتی جو ہیں، ان کی علامتی کہ بھولے بھالے، سیدھے سادے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ کسی سے جھوٹ بولے، نہ کسی کو ستائیں، نہ کسی کو ایذا دیں، اپنے کام سے کام ہے، اپنے رب کی فرما برداری میں مبتلا ہیں، اپنے رب کی رضامندی، رضا جوئی میں اور رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
ایک تو علامت یہ ہے. دوسری علامت وہ کل ضعیف، جو خود حقیر سمجھے، اپنے آپ کو ضعیف سمجھے، کمزور سمجھے، متضاعف، اور دوسرے بھی اس کو حقیر اور کمزور سمجھے، لیکن اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری وہ کرتا ہے، اور اس طریقے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیں گے کہ ایسا ہی ہوگا. جب دل چاہے دیکھ لینا، اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں، مل جائیں گے آپ کو، لیکن خود نہیں آئیں گے تمہارے پاس. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ایسے بندے، وہ دنیا طلب نہیں ہوتے، وہ مال لینے، دنیا لینے نہیں آئیں گے تمہارے پاس. وہ تو ان کو تلاش کر کے خود جاؤ، ان کے پاس مل جائیں گے. ورنہ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو یہ دنیا قائم ہی نہ رہے، وہ فساد پھیلے کہ کسی کی زندگی بھی سلامت نہ رہے. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے آزاد ہو جانا، یہ اس زندگی کی کامیابی ہے. خدا نہ کرے جو اس کے اندر نہیں آیا اور اس زمرے میں داخل نہیں ہوا، اس کی زندگی ناکام ہے. لہذا ہر وہ شخص جو حالت کفر و شرک پر مرا، چاہے اس نے دنیا میں 1000 سال زندگی گزاری ہو، بڑے ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزاری ہو، بڑے جوبن والی اور زیب و زینت والی زندگی گزاری ہو، دنیا پر حکومت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو، لیکن مرا ہے وہ حالت کفر و شرک پر، اس کی زندگی ناکام. اور وہ مومن بندہ، اللہ کا مخلص بندہ، جس کو تھوڑی سی زندگی ملی 60-70 سال کی، گمنامی کے اندر اس نے گزاری، وہ تو گمنامی چاہتا ہے اللہ کا نیک بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ اسے گمنام نہیں رکھتے، پھیلا دیتے ہیں اس کی خوشبو. وہ چاہتا ہے گمنامی کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، نہ کسی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی کو کوئی ستاتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، بس لگا ہوا ہے اپنے کام میں. یہ حالت ایمان میں ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اس کی یہ 60 سالہ زندگی کامیاب. تو دنیا کی یہ زندگی مقصود نہیں، مومن کا مقصود ہے آخرت کی زندگی، جو دائمی، ابدی اور ہمیشہ کی ہے. اس کی یہ دنیا کی زندگی تو راستہ ہے وہاں پہنچنے تک، وہاں پہنچنے کا راستہ ہے. راستے کو اگر کوئی مقصود بنا کر وہیں پر اپنا سامان ڈال دے اور بیٹھ جائے، سب اسے کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ جا رہا ہے راستے پر، منزل ہے آگے، لیکن سامان اپنا تمام اس نے راستے کے کنارے پر ڈال دیا اور بیٹھ گیا کہ بس جی میرا یہی مقصود ہے، میں تو آگے جاتا نہیں. دنیا اسے کیا کہے گی ذرا آپ خود بتا دیجیے؟ ہے کوئی اس سے زیادہ بے وقوف؟ اور پھر یہ کہ اگلی منزل پر جو اس نے ساز و سامان کر رکھا ہے اور جو وہاں پر اس نے خوشنمائی کر رکھی ہے، اس راستے کے کنارے پر اپنا تمام سامان ڈال دیا اور وہاں سے بھی سب سامان منگا کر یہیں پر ڈال دیا کہ بس جی میں تو یہاں سے آگے جاؤں گا ہی نہیں. آپ بتائیے اس سے زیادہ کوئی احمق ہوگا دنیا میں؟ ہماری یہی مثال ہے کہ ہم نے ان دشمنوں کے اتباع میں اور تقلید میں یہاں تک کر لیا کہ اس دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود اصلی اور نصب العین بنا لیا. کچھ دن پہلے ایک صاحبزادے نے مجھ سے کہا کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، حضرت دعا کر دیجیے.
مجھے جوش آ گیا، میں نے کہا بھئی اس کو تو ابھی چھوڑو، ایک سب سے بڑا اور کڑا امتحان آگے آنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ۔ کڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان قبر سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں مسلمانوں کا ذہن بتا رہا ہوں کہ اس قدر غفلت ہے کہ دنیا کا امتحان جو نقل پر، رشوت پر، سفارش پر چلتا ہے، اس کی تو اتنی فکر کہ مجھ سے دعا کرانے کے لیے آ گئے۔ وہ سب سے بڑا اور کڑا امتحان جہاں نہ رشوت چلے، نہ سفارش چلے، نہ نقل چلے، نہ جھوٹ چلے، نہ اور کچھ چلے، اس کا کوئی فکر نہیں۔ مومن کا ذہن یہاں تک رہ گیا، محدود ہو کر دنیا تک محدود ہو کے رہ گیا۔ مومن کی نظر اتنی کوتاہ نہیں بنائی اللہ نے، مومن کی نظر وسیع ہے، بہت وسیع ہے، دور تک جانے والی ہے، آسمانوں تک جانے والی ہے، آسمانوں کے آگے جانے والی ہے، عرش سے آگے پہنچنے والی ہے۔ مومن کی نظر یہ ہے، یہ کیا کہ چند روزہ زندگی میں اس کو منحصر اور محدود کر کے رکھ دیا۔ صاحب الظلم ہے یہ، ذرا سوچو تو صحیح، یہ چند روزہ زندگی کو مقصود اصلی بنا کر محدود کر کے رکھ دیا زندگی کو کہ اس سے آگے نظر جاتی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عنقریب بڑا اور کڑا امتحان پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یا تو اس امتحان سے محفوظ رکھیں یا اپنا رحم فرما کر ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائیں۔ وہ بڑا اور کڑا امتحان پیش آنے والا ہے، اس کا فکر ہے؟ کبھی اس کی طرف خیال گیا؟ کبھی یہ سوچا کہ کیا ہونے والا ہے؟ جو کچھ ہے سرمایہ، جو کچھ ہے توانائیاں، جو کچھ ہے صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ بس اسی چند روزہ زندگی میں خرچ ہو جائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، یہاں تک محدود ہو کر رہ جائیں۔ کیا ظلم ہے حضرت، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں پر